بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں T4 تماشا۔ آج T4 تماشا یوٹیوب چینل پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام، عالم پاکستان اور سب سے بڑھ کر واقع اینڈ کی جانی مانی شخصیت اور شعر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، نعت گو شاعر ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ٹیچر ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں محمد عارف قادری صاحب، نعت گو شاعر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا کافی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بات کاٹ رہا ہوں ابھی بات شروع کرنے سے پہلے، کہ ہمارے چینل کا جو پہلی ویڈیو تھی، جو پہلا انٹرو تھا، جس میں نے اپنے چینل کو متعارف کروایا کہ ہم چینل کو کیسے کیسے بنائیں گے، کیسے چلیں گے، کیا لے کے چلیں گے اس میں، تو اس کا انٹرو سر نے لکھا تھا اور بڑا اچھا لکھ کے دیا تھا، اور کافی اعتراضات بھی ہوئے T4 تماشوں کو لے کر، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم اللہ تعالیٰ۔ سر میں سٹارٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ شعر والا سلسلہ، لکھنے لکھانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ پہلا شعر کب لکھا تھا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل T4 تماشا کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اس محبت سے نوازا اور مجھے یہ موقع بخشا کہ کچھ دیر کے لیے عوام الناس سے مخاطب ہوا جائے۔ جزاک اللہ۔ میں بات کا آغاز اپنے ہی ایک قطعے سے کرنا چاہوں گا سبحان اللہ۔ کہ نبی کی نعت حقیقت میں ہے وقار سخن، واہ واہ۔ یہ افتخار سخن ہے، یہ اعتبار سخن، آہا۔ اگرچہ اور بھی اصناف شاعری ہیں مگر دمک رہا ہے اسی صنف سے دیار سخن۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرنا، ثنا لکھنا، ثنا سننا، یہ ایسی سعادتیں ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کسی طور بھی ان کو رد نہیں کیا جاتا، بے شک ایسے، اور اس کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف یہ خوش بختوں کا حصہ ہے۔ بے شک بے تو شک۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ میں نے اس کا آغاز کب کیا، تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ بچپن ہی سے کچھ ایسا ماحول میسر آیا سبحان اللہ۔ کہ گھر میں والد گرامی ماشاءاللہ سالانہ محافل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے چلے آئے، تو بڑے اچھے وطن عزیز کے مایہ ناز مداحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل پاک میں شرکت کیا کرتے، تو انہیں سن کر، انہیں دیکھ کر یہ جذبہ بیدار ہوا، اور پھر میں نے بھی نعت خوانی بھی شروع کی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ جہاں تک بات شاعری کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے، یہ بات بہت بڑی بات، بلکہ پکی بات ہے۔ شاعری جو ہے وہ انسان کی جبلت کے اندر ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو کب اس کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ واقعی میں سر، مطلب یہ سیکھ کر نہیں کی جا سکتی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ خاص عطا ہوتی ہے، کسبی چیز نہیں ہے، یعنی اس کو ہم کوئی چاہے جتنی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے اور وہ کہے کہ میں کسی طریقے سے شاعر بن جاؤں، نہ تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی طبیعت میں جو موزونیت ہوتی ہے، یہ قدرتی طور پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ وہ صلاحیت ہے۔ بحمداللہ اللہ نے مجھے اس صلاحیت سے نوازا، اور جس وقت میں 7th کلاس میں تھا، ماشاءاللہ 12 سال کی میری عمر تھی، تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا اپنا حافظہ کام کرتا ہے، تو اسکول کی جو اردو کی بک تھی اس میں ایک نظم تھی، محنت کی عظمت، تو اس نظم کو میں نے یوں سمجھیں کہ اس میں مزید اشعار کا اضافہ کیا خود سے، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک منظوم واقعہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا جو 40 دیناروں والا واقعہ تھا، تو اس واقعے کو میں نے منظوم صورت میں لکھا 8ویں کلاس میں، اور اپنے استادوں کو دکھایا، انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا۔ اس کے بعد پھر 9th کلاس میں ہمیں جو استاد ملے ماشاءاللہ، عثمان نائم صاحب، افتخار احمد افتخار صاحب، مطلب دونوں شعراء حضرات تھے، اور پھر ان کی زیر تربیت 9th کلاس پاس کی، 10th میں بھی پڑھا ان کے زیر اثر۔ تو ہمارے افتخار احمد افتخار صاحب کی ایک بڑی مشہور نعت پڑھی جایا کرتی تھی اسمبلی میں، جاگ جائیں گے سوتے مقدر میرے خوابوں میں تشریف لا دیکھیے۔ تو اس طرح کا یہ ایک دیکھیے کہ کی ردیف کے ساتھ ایک نعت پاک پڑھی جایا کرتی تھی۔ اس نعت کا میرے لاشعور پر اتنا اثر ہوا کہ کچھ اشعار میں نے اس بحر میں کہے، پوری نعت بلکہ کہہ دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مدحت مصطفیٰ کا صلہ دیکھیے، میرے سر سے ٹلی ہر بلا دیکھیے، یا نبی آپ کے شہر کی دید کو ہم تڑپتے ہیں صبح و مسا دیکھیے، ان کے مدحت نگاروں میں عارف بھی ہے، دیکھیے اس کا بخت رسا دیکھیے۔ بخت رسا سے، جی بالکل۔ تو یہ میری 8ویں کلاس میں، بلکہ 9th کلاس میں کہی ہوئی میری نعت، میرے پہلے مجموعہ نعت بخت رسا میں شامل ہوئی ہے۔
بالکل بالکل. تو یہ میرے لیے سعادت کی سر آپ نے کافی مضمون بھی لکھے اور قومی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں آپ, صوبائی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں, کافی ساری کتب کے مصنف ہیں. بختِ رسا کا تھوڑا سا سلسلہ میں چاہتا ہوں ہمارے سامعین تک پہنچے. بختِ رسا میرا پہلا نعتیہ مجموعہ ہے اور کیا کمال ہے. جی جی یہ تقریباً سمجھ لیں کہ میری جو ساری ایف ایس سی کلاس سے لے کر تو سمجھ لیں کہ تقریباً 35 کی ایج تک کی جو جتنی بھی میری نعتیہ شاعری ہے وہ اس میں شامل ہے. اور جب میں نے سب سے پہلے یہ نعتیں اکٹھی کر کے اپنے استاد گرامی جناب سید نذیر الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائیں تو بڑے خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں. یقین کریں اتنے خوش ہوئے, کہتے ہیں یار آپ اسی طرف لگے رہے ہو اور ماشاءاللہ آپ نے یہ اچھا خاصا ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے. تو ہاں اس پر انہوں نے نظر ثانی بھی کی اور اس پر مجھے بڑی ایک خوبصورت تقریر بھی لکھ کر دی. وہ کتاب کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو ان کی سعادت ہمیں نصیب رہی, بلکہ میری اس کتاب کا نام بختِ رسا بھی شاہ صاحب کا ہی تجویز کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاہ جی کی تو ہر بات. جی بے شک ایسے انہوں نے میرے ایک شعر سے یہ لفظ نکالا. میرا مقطع تھا ایک نعت کا, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ ان کے مدحت نگاروں میں عارف بھی ہے, دیکھیے اس کا بختِ رسا دیکھیے. واہ واہ. تو یہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ. سر میں یہاں پر ایک سوال میں سمجھتا ہوں اچھا سوال ہوگا کہ شعر کی اصل آج کے دور میں کیا ہے. نعت گوئی, نعت جو شاعری ہے, جی جی نعت گوئی ہر بندہ ہی کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, لیکن اس کی اصل کیا ہے اور اس کو ہونا کیسا چاہیے, معیار کیا ہے نعت لکھنے کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا اور اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیں نعت پہلے بھی لکھی جاتی رہی, بالکل, اور قرون اولیٰ میں بھی لکھی جاتی رہی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بالکل ایسے صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کہی ہیں, لیکن اس طرح باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ نعت ہمارے ادب کا حصہ اس طرح نہیں رہی جیسا کہ اس کو رہنا چاہیے تھا. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب نعت کہی, مولانا حالی نے نعت کہی, ٹھیک ہے, تو امیر منائی نے نعت کہی, تو وہاں سے پھر نعت جو ہے وہ باقاعدہ اپنی ایک یوں سمجھ لیں کہ مضبوطی اختیار کرتی چلی آ رہی ہے. لیکن بہت سارے منظرنامے پر ایسے نام موجود ہیں جنہوں نے بہت خوب نعتیں کہی ہیں اور نعت کے میدان میں بڑا نام کمایا ہے. حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مظفر واسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, واہ کیا کہ, اور حضرت عبدالعزیز خالد صاحب, ٹھیک ہے, ہاں, حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ, ادیب رائے پوری صاحب, حافظ مظہر الدین مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بے شمار ایسے نام ہیں تو جن کو گنوانا بھی چاہیں تو نہیں گنوا سکتے. اسی تتبع میں آج کل کے شعراء بھی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کر رہے ہیں, نعت لکھ رہے ہیں, اور فی زمانہ بہت اچھی نعت لکھی جا رہی ہے. اور ہم کسی طرح بھی نا امید نہیں ہیں, مایوس نہیں ہیں. ہماری نعت کا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہے انشاءاللہ. سر یہاں پر پھر میں دوبارہ سے سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سے مراد کے جو 30+ ہمارے شعراء ہیں, لکھتے ہیں, کچھ بچے بھی لکھ رہے ہیں, ہماری ایج کے بھی لکھ رہے ہیں, لیکن وہ سہارا لیتے ہیں دنیاوی چیزوں کا. ہاں, یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ میں بڑی سختی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آپ اس کا جواب دیں تاکہ اصلاح ہو ہماری. بالکل آپ نے وجہ کہا کہ آج کل جو ہے وہ سستی شہرت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ظاہر ہے. جتنا آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز جتنی تیزی کے ساتھ سامنے آتی ہے اور آگے چلتی ہے, آگے بڑھتی ہے, اس میں بہت سارے ایسے اصلاح طلب پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جن میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو فی زمانہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بہت عامیانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا عامیانہ غزلوں کا, گانوں کا سہارا پکڑتے ہوئے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, ان الفاظ کو دائیں بائیں کر کے اور وہ اس کو نعت بنا کر اور وہ لوگوں کی, عوام کی جو ایک سمجھنے کے ریکوائرمنٹس ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش. آپ کو لگتا ہے یہ حلال ہوتی ہوگی کہ نہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ دیکھیں ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں جو سنجیدہ علماء ہیں, بالکل, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بہت بڑی ذات ہے, بہت بڑی, ٹھیک ہے, یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے, بالکل, اور اس بارگاہ کا ادب اور احترام بھی بہت بڑا ہے, یہ بہت حساس بارگاہ ہے. بہت, وہ غالباً کسی نے کہا ہے نا کہ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید. تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر سانس بھی جو ہے نا وہ لینا بے ادبی ہے, اگر سانس کی حرکتیں جو ہیں وہ اس طرح نہ ہوں
جو ادب کے ساتھ نہ ہوں. اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں, اکبر, بالکل ان کا حرم ہے دل بےتاب سامنے. واہ واہ کیا لکھا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے آج کے دور میں جو ہے وہ ان لوگوں کی, ایسے لوگوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ جو صرف اور صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی ایسی نعتیں لکھ رہے ہیں. سر آپ لوگوں نے جب لکھنا شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں آپ اپنے اساتذہ کے پیچھے گھومتے ہوں گے, ان کی مطلب کہ اس ہمت کرتے ہوں گے کہ یار ہم سیکھیں, کچھ پوچھیں تاکہ ہمارے اشعار اور اچھے ہو جائیں. آج کل کے لڑکے یا نوجوان ہمارے اس طرف لوگ جو ہیں وہ آسانی کی طرف جاتے ہیں, سہل پسند ہو گئے ہیں. بالکل ایسے. محنت ہماری رگوں میں اور ہمارے خون میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ نکل گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے جب تک ہم محنت نہیں کریں گے, دیکھیں جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو اتنی ہی محنت اور اتنی ہی, اگر ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن کم حق ہو تو حق ادا نہیں کیا جا سکتا, لیکن کوشش بہر کیف ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی حد تک جو ہے وہ محنت کر کے اس فیلڈ کو اپنائیں. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو اصلاح طلب ہیں, اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں, اور ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. اگر اس موضوع پہ بات کی جائے نعت پہ اور اشعار پہ, تو میں سمجھتا ہوں کئی ہفتے لگ جائیں, کئی دن لگ جائیں, کئی راتیں لگ جائیں. میں سر مختصراً, اور میں سر کا میں بہت مشکور ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں چاہتا ہوں سر آخر میں, چونکہ پروگرام آپ سمجھ رہے ہیں ٹائم کو منوز خاطر رکھتے ہوئے, میں چاہتا ہوں اپنے کوئی قیمتی اشعار ہمارے سامعین تک تحت اللفظ میں اگر آپ سنائیں اپنے خوبصورت انداز میں جو آپ کا دل کرے, نعت کے تازہ اشعار. اے شاہ خوش خصال تجھے دیکھنے کے بعد, واہ, اے شاہ خوش خصال تجھے دیکھنے کے بعد, سب مٹ گئے ملال تجھے دیکھنے کے بعد, تو مل گیا تو سارا جہاں مل گیا مجھے, تو مل گیا تو سارا جہاں مل گیا مجھے, کوئی نہیں سوال تجھے دیکھنے کے بعد. سبحان اللہ. دل کا جگر کا جان کا اے حسن کائنات, واہ واہ, دل کا جگر کا جان کا اے حسن کائنات, کس کو رہے خیال تجھے دیکھنے کے بعد. واہ واہ, گویا کہ ہم نے دیکھ لیا اے شہ امم, گویا کہ ہم نے دیکھ لیا اے شہ امم, اللہ کا جمال تجھے دیکھنے کے بعد. سبحان اللہ. اور دونوں جہاں میں ہو گئی حد درجہ معتبر, سبحان اللہ. شخصیت بلال تجھے دیکھنے کے بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عارف کو اپنی ذات پہ خود فخر و ناز ہے, سبحان اللہ. پایا ہے وہ کمال تجھے دیکھنے کے بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ سر. کیا کہنے سر, ہماری آڈینس کو, اپنے چاہنے والوں کو, آپ سے پیار کرنے والوں کو کوئی آخری میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے نوجوان بچے, نوجوان بچیاں اس طرف راغب ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سینوں میں, ان کے دلوں میں راسخ ہو رہی ہے, اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح پنپتی چلی جائے اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہوں, اور اس فیضان سے انہیں کما حقہ حصہ نصیب ہو. البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے نعت لکھنے والے ہیں, ہمارے نعت پڑھنے والے لوگ ہیں, انہیں اس بات کا اور اپنی اس ذمہ داری کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت گو ہے, نعت خواہ ہے, وہ دوسرے معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مبلغ ہے. تو اب محبت کے مبلغ کا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مبلغ کا کیا رویہ ہونا چاہیے, اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے, یہ میرے خیال میں وہ بہتر سمجھتا ہے. سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے. جب تک اتباع رسول, اطاعت رسول نہیں ہوگی, تب تک ہم کما حقہ نعت نہ کہہ سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. واہ واہ واہ, جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی باتیں. دل تو نہیں کر رہا کہ گفتگو ختم کی جائے, اور انشاءاللہ کیمرہ بند ہونے کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو, خاص ویڈیو, خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کا موٹو ہے انشاءاللہ یہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اس ویڈیو کو دل سے اور اپنے پیار سے شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.